السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور واقعے کی ہلکی سی جھلک۔ حزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جب سوشل بائیکاٹ کا وقت ختم ہوا اور آپ کے فالوورز اور آپ واپس مکہ کی زندگی کی طرف آئے، تو بائی دا ٹائم جو ان 3 پچھلے سالوں میں مسلمانوں نے ٹف ٹائم فیس کیا تھا، اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے مسلمانوں پر بڑا سخت وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، آپ کی سپاؤس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بھی ان 3 سالوں میں، جس میں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، بہت مشکل وقت تھا، اس میں ایسی خراب ہوئی کہ جب یہ پیریڈ ختم ہو بھی گیا تو بہت کمزور ہو چکی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اس میں ان کا وصال ہو گیا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹنٹلی مورل سپورٹ دینے والی آپ کی زوجہ کی جدائی، یہ ایک آپ کے لیے بہت بڑا غم کا موقع تھا۔ اور اس غم کے موقع کے اوپر ایک اور غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آیا جس نے ڈیفینیٹلی آپ کی امید کو قریش کے ساتھ کم سے کم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آلدو ابو طالب مسلمان تو نہیں تھے، لیکن ان کی سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا کوئی سوچتا نہیں تھا۔ عرب میں یہ بہت مشہور ایک یوں سمجھ لیجئے کسٹم تھی کہ جس کی مدد کوئی بھی، جس کی پروٹیکشن کوئی بھی ایفلوئنشل کلاس کا، انفلوئنشل کلاس کا انسان کر رہا ہوتا تھا، اس کی سپورٹ اور اس کی پروٹیکشن اس پروٹیکٹر کے جانے کے بعد آلموسٹ بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہ سال تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والی، محبت کرنے والی، آپ کی مزاج شناس، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون آپ کی بیوی، ان کا وصال ہوا۔ پھر اسی سال آپ کے چچا جو آپ کے پروٹیکٹر تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ یوں اس طرح سے یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایئر آف سورو یا عام الحزن کے نام سے مشہور ہوا، اس لیے کہ یہ غم کا سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ کے لیے اس وقت حالات بھی مشکل تھے، ایموشنلی بھی آپ ڈسٹرب تھے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ کو بہت کمفرٹ دیا کرتی تھیں، بہت کنسول کیا کرتی تھیں، ان کا سہارا بنا کرتی تھیں، ان کو مورل سپورٹ دے کر حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی تھیں۔ ادھر گھر میں یہ غم آیا، ادھر باہر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حال یہ ہو گیا کہ قریش کے لیڈرز نے اب اوپنلی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف قریش کے لیڈرز بلکہ نوجوان جو کہ کفار کے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈیکیول کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ریڈیکیول کرنے پر، کسی کے کرٹیسائز کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بیک آنسر نہیں کیا، کوئی ریاکشن شو نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا، اس حزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل میں ایک فیلنگز کو اجاگر کیا، اور وہ یہ کہ اب یوں سمجھیں کہ ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن قریش سے ڈھیلا پڑنے لگ گیا، اس لیے کہ وہ ایک آخری امید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو لگا کہ اب جو یہاں لوگ باقی رہ گئے ہیں، ان کے دل سخت ہو رہے ہیں، تو آپ نے باہر کی طرف، طائف کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اس انٹینشن کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگوں کے اندر اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے
تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں نرمی آئے اور وہ اس دین کو قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپروچ کے ساتھ طائف کی طرف سفر کر کے گئے. We can't even imagine that 70 kilometers کا ڈسٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا کور کیا. آپ وہاں مارکیٹ پلیسز میں گئے، آپ نے لوگوں کو گیدر کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو اللہ کے کلام کا پیغام سنانے کی کوشش کی. کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر توجہ نہیں دی. ایون 3 بہت بڑے ٹرائبس تھے طائف کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے سرداروں سے بات کرنے کی کوشش کی. نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں کی، الٹا انہوں نے ریڈیکیول کیا، مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنستے رہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں سائملٹینیسلی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں ہم سائملٹینیسلی آپ کے درد اور جذبات کو سمجھ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ وہی مقام ہے جہاں سے ہم اپنے لیے سبق لے سکتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بالکل ایسے ہی اپنے دوستوں اور خاندانوں میں ہوتے ہیں جس میں ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جو دنیا کرتی ہے وہ ہم سب کرتے ہیں. پھر ہمارے کان پر اللہ کے کلام کی آواز آتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ریزن بن جاتا ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر کچھ پازیٹیو چینج لائیں. ایسے میں جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، انسان کے جذبات کمزور ہونے لگتے ہیں، انسان کا ایمان شیٹرڈ ہونے لگتا ہے. یہ وہ مقامات ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں بھی ہمت دلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو بڑی امید کے ساتھ گئے تھے، لیکن نہ لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، نہ لوگوں نے آپ کے پیغام کو سنا، نہ قبیلوں کے سرداروں نے آپ کی بات کو سنا. الٹا انہوں نے نوجوان غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ پر پتھر مارے، اتنا کہ آپ کے سلیپرز میں خون بہہ کر آ گیا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر جب نکلے ہیں تو ایک باغ تھا جس کی دیوار کے قریب آپ سہارا لے کر باہر کی طرف بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت اس وقت الفاظ دعا کے کہے، وہ الفاظ جو انسان بڑی تکلیف میں، ڈسٹریس میں، پریشانی میں اپنی زبان سے اپنے رب کے ساتھ ادا کرتا ہے تاکہ اس کی کچھ تکلیف دور ہو جائے. آپ کو کسی بھی سیرت کی کتاب میں یہ دعا مل جائے گی. آپ نے بہت پیارے الفاظ میں دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی. بہت لمبی دعا آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اللہ سے ایک دعا اپنے دل کی کیفیت کی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے تو جس دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کیونکہ آپ زخمی تھے نا، ایموشنلی ڈرینڈ تھے، تھکے ہوئے تھے، 70 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ٹریول کر کے آئے تھے، آپ امید کے ساتھ آئے تھے، امید ٹوٹی تھی. Now see the situation، جب امید ٹوٹتی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھا رہی ہے اور کیا بتانے جا رہی ہے. جب اپنوں سے امید ٹوٹے، جب اپنے دوستوں سے، پیاروں سے امید ٹوٹے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر آپ تب بھی ہمت کر کے رب کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یہ دعا پڑھ رہے تھے وہ ایک باغ کی دیوار تھی، 2 بھائیوں کا باغ تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو ان کا بھی دل، ظاہر عربی تو آتی تھی سب کو، ان الفاظ کو سن کے کہ اللہ آپ میری اسٹرینتھ ہیں، آپ ہی مجھے ہمت دیں گے، آپ ہی مجھے زندگی میں آگے بڑھائیں گے، آپ میرا واحد سہارا ہے، آپ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آپ ہی مجھے نجات دیں گے. جب یہ الفاظ ان 2 بھائیوں نے سنے تو ان کا دل نرم ہو گیا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر تھوڑا سا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سافٹ کارنر ڈیولپ ہو گیا. انہوں نے اپنے ایک
غلام سے کہا کہ پلیٹ میں انگور بھر کر لے کر جائیے اور ان کو پیش کیجیے۔ ان کا ایک غلام عداس آتا ہے، عین سے عداس، وہ پلیٹ میں انگور رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیسے اس عام الحزن میں آپ کے اوپر مختلف آزمائشیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا جانا، آپ کے پروٹیکٹر ابو طالب کا چلے جانا، بڑی امید کے ساتھ طائف کی طرف سفر کرنا اور آپ کی امید کا ٹوٹ جانا، ہاں، ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے اور آپ تھک کر دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ عداس غلام پلیٹ میں انگور لے کر آتا ہے اور آپ کو پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، بھوک تھی، آپ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ انگور کی طرف بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ۔ عداس یہ الفاظ سن کر کہتا ہے یہ کلمات یہاں کے لوگ نہیں بولتے ہیں، آپ نے یہ کلمہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں کے لوگ یہ کلمہ بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عداس اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نینوا کا ہوں، اور یہ کرسچن تھے۔ عداس کہتے ہیں میں نینوا سے ہوں، اور نینوا میں ہمارے ایک پروفٹ تھے یونس علیہ السلام، وہ یہ کلمہ کہا کرتے تھے بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عداس سے پوچھتے ہیں یونس بن متع، تو وہ عداس کہتے ہیں بالکل، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کس کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ آزمائشیں تھیں، ایک کے بعد ایک آزمائش تھی۔ آپ کا بھی رب آپ کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں۔ کبھی اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی اسپاؤس کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی حالات کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی خاندان کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ آپ کہتی ہیں اللہ وائے می، ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک آزمائش تو آتی ہے، لیکن اللہ بندے کا تھریش ہولڈ، اس کی قوت برداشت جانتا ہے۔ پھر وہ ایک آپ کو ایسی نعمت دیتا ہے ان آزمائشوں میں کہ آپ کے دل کو ڈھارس ہوتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو ہمت آتی ہے، آپ دوبارہ سے زندگی میں ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم تھا، غم پر غم تھا، حزن پر حزن تھا، طائف سے نا امید ہوئے، لیکن جب آپ اس واقعے کے بعد عداس سے ملنے کے بعد، ان کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ واپس پہنچتے ہیں، آپ ایموشنلی اسٹرینتھنڈ ہوتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ طائف والوں نے میری بات نہیں سنی، لیکن اس ایک بندے نے، عداس نے، جو کہ کرسچن تھے، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک، اس بندے تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ مسلمان، ایک مسلمان آپ کی اس ہمت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ So we have a beautiful lesson, many lessons out of this one reminder. ایک غم جب ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو غم ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے انسانوں پر بھی آتا ہے، مشکل آتی ہے، سٹریس آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہی ہے ڈونٹ گیٹ ڈس ہارٹن، بہت جلدی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی جو تمہیں ایسے امید دلائے گی کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پھر سے باہمت ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غم کا سال تھا، پریشانیوں کا سال تھا، لیکن اللہ نے آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہمت دی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ اور فرسٹریشن اور جذبات آؤٹ آف کنٹرول، یاد رکھیں یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق نہیں ہے۔
اپنے اندر ٹھہراؤ لائیے، صبر لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ قریش کے اور کیا کچھ طائف کے نوجوانوں نے اور ان کے لیڈرز نے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ آپ جواب نہیں دیا کرتے تھے کہ تم نے مجھے ایسا کہا تو میں تمہیں ایسا کہوں گا، تم نے مجھے یہ کہا تو میں تمہیں یہ کہوں گا۔ جب طائف کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا تھا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ کہیں تو ہم اس ویلی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں سمیش کر دیں۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہم ہمیشہ سنتے ہیں؟ نہیں، اللہ ان کی نسل میں سے وہ لوگ اٹھائے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے۔ پلیز بی ہوپ فل، پلیز اڈاپٹ اخلاق، پلیز ڈونٹ فائٹ ود ون اندر۔ ہمارے تو سامنے کفار نہیں کھڑے، ہمارے سامنے اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ مت لگائیں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، مت کریں بدلوں والا مائنڈ سیٹ، مت کہیں آپ غلط اور میں ٹھیک۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ مت بٹیں سیکٹس کے اندر، مت بٹیں ایک دوسرے کے مسلکوں کے اندر۔ سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی تکلیف دے تو صبر کے ساتھ کس طرح اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغریٰ نصیب فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر سے غصہ اور یہ جذبات جو کہ انٹیمڈ جذبات ہیں، اللہ ان کو نکال کر باہر پھینک دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔